السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے شعیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں شعیب ٹی وی۔ دوستو، جیسے کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں جو چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں بخوبی پتہ ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو آج میں آپ کو انہی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، دی ہول ان یور پین کیپ۔ دوستو، اگر آپ نے کیپ والی بال پین استعمال کی ہے تو آپ نے اس کے ٹاپ پر ایک چھوٹا سا ہول ضرور دیکھا ہوگا، لیکن پھر آپ نے سوچا ہوگا کہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اسے سیاہی کو رواں رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اسے بنانے کا مقصد کافی بڑا ہے۔ پین کے مینوفیکچررز کا خیال تھا کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ اسے نگل جائے تو اس کی دم گھٹنے کی وجہ سے موت ہو سکتی ہے، تو انہوں نے پین کی کیپ پر ایک چھوٹا سا ہول بنا دیا تاکہ اگر کوئی بچہ کیپ کو نگل بھی جائے تو اس کو کیپ میں بنے ہول کی وجہ سے ہوا لنگز تک پہنچ سکے اور اس کی سانس بند ہونے کی وجہ سے موت نہ ہو۔ نمبر 2، ہول ان اے سوڈا پاپ ٹیپ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سوڈا کین کے ٹاپ پر ایک ٹیپ ہوتا ہے، اسے کھول کر ڈائریکٹ پیا جاتا ہے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کے ٹیپ پر ہول کیوں ہوتا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہول فنگر کی ہیلپ سے کھولنے کے لیے ہے، لیکن اس ہول کا ایک اور کام بھی ہے۔ اس کا اصل مقصد اسٹروک کو ہول میں لگا کر پینا ہے۔ بس کین کھول کر ٹیپ کو گھماؤ اور اسٹروک لگا کر پی لیں۔ نمبر 3، لوپ ان دی فریم آف اے گروسری کارٹ۔ گروسری کی ٹرالی۔ بعض اوقات روزمرہ کے اشیاء کا مقصد اپنے مرکزی کام میں ہی گم ہو جاتا ہے، جس کی مثال میں آپ خریداری کرتے وقت اپنی گروسری کو ادھر ادھر لے جاتے ہیں۔ دوستو، گروسری کی ٹرالی پر ایک لوپ ہوتا ہے۔ اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کو بنانے کا اصل مقصد انڈے اور ایسی ہلکی چیزوں کو یہاں لٹکانا ہے تاکہ یہ ہلکی چیزیں بھاری سامان کی وجہ سے ٹوٹ نہ جائیں۔ نمبر 4، ہالف بیلٹ آن یور کوٹ اینڈ جیکٹ۔ ہالف بیلٹ کوٹ ہم فیشن کے طور پر پہنتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک خاص وجہ ہے۔ عام طور پر بیلٹ پی کوٹس اور ٹرینچ کوٹ پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ اصل میں فوج میں ایسے مردوں کے لیے تیار کیا گیا تھا جو مشن کے دوران اضافی سامان بیلٹ میں لگا کر آزادی سے چل سکیں۔ نمبر 5، ایرو آن یور گیس پمپ انڈیکیٹر لائٹ۔ دوستو، کافی ڈرائیور کو غلطی سے گاڑی پیٹرول پمپ پر الٹی طرف لگا کر شرمندہ ہونا پڑتا ہے، لیکن آپ اپنی گاڑی میں گیس اشارے کی روشنی پر گہری توجہ دیتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پمپ کے اشارے کے ساتھ ہی ایک تیر ہے۔ وہ تیر آپ کو اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کا ایندھن ٹینک کس طرف ہے۔ نمبر 6، نوٹ بک مارجنز۔ پہلے زمانے میں چوہے مار دوا نہیں تھی اور بہت زیادہ چوہے گھروں میں ہوتے تھے۔ وہ بہت نقصان کرتے تھے اور ان کا پسندیدہ کھانا کاغذ تھا۔ وہ قیمتی پیپرز کو کھا کر سائیڈ سے خراب کر دیتے تھے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے پیپرز پر مارجن لائنز بنائی گئی تاکہ اگر پیپرز کھا بھی جائیں تو مسئلہ نہیں، کیونکہ اب مارجن لائنز کے بعد لکھاوٹ ہوتی ہے۔ نمبر 7، یوٹیلیٹی نائف کیپ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیلیٹی نائف کے آخر میں ایک موٹی پلاسٹک کی کیپ ہوتی ہے۔ اس کی شیپ سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ کام کے دوران کپڑوں پر اٹکانے کے لیے ہے، لیکن حقیقت اس سے الٹ ہے۔ نائف سے کیپ کو الگ کر کے بلیڈ نکال کر اس کیپ سے بلیڈ کی نوک کو توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کے نیچے سے ایک نیا اور تیز بلیڈ ظاہر ہو۔ نمبر 8، نیک آن بیئر بوٹل۔ آپ سبھی بیئر اینڈ سافٹ ڈرنک کی بوتل سے واقف ہوں گے، لیکن کبھی آپ نے دھیان دیا ہے کہ بوتل کی شیپ اوپر سے نیرو اور لمبی کیوں ہوتی ہے؟ بوتل کو ایسا اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ اوپری حصے سے بوتل کو آسانی سے پکڑا جا سکے اور ہاتھ کی گرمی بوتل میں موجود ڈرنک کو ختم ہونے سے پہلے گرم نہ کر دے۔ نمبر 9، لیٹرز ارینجمنٹ آن اے کی بورڈ۔ دوستو، کیا آپ نے سوچا ہے کہ کی بورڈ کے لیٹرز ادھر ادھر کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ترتیب سے کیوں نہیں ہوتے؟ پہلے زمانے میں جب ٹائپ رائٹر ایجاد ہوا تو اس کے لیٹرز ترتیب وائز تھے، یعنی ABC سے سٹارٹ ہوتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ٹائپسٹ کی سپیڈ اتنی تیز ہو گئی کہ مشین اور ہاتھوں دونوں کو نقصان ہونے لگا۔ اس مسئلے کو سولو کرنے کے لیے مینوفیکچررز نے لیٹرز کی ترتیب چینج کر دی، پھر لیٹرز QWRTY سے سٹارٹ کیے تاکہ ٹائپسٹ کی سپیڈ کو سلو کر سکے، اور آج بھی ان کی ترتیب کو چینج نہیں کیا گیا۔ نمبر 10، دی اسٹرائپس ان ٹوتھ پیسٹ۔ اگر آپ نے کبھی ایکوا فریش یا کولگیٹ ٹوتھ پیسٹ
کو استعمال کیا ہے تو آپ نے اس میں موجود ریڈ، وائٹ اور بلو لائنز کو ضرور دیکھا ہوگا، لیکن ان کو بنانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ 1970 میں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں صحت مند رہنے کے لیے صرف منہ کی صفائی کرنا کافی نہیں تھا، انہیں سانس کو تازہ کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ میں بھی کسی چیز کی ضرورت تھی۔ تو کمپنی نے ٹوتھ پیسٹ میں بلو لائنز کا اضافہ کیا تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ اس میں صفائی اور تازگی کا ڈبل ایکشن ہے۔ لوگوں نے اپنے مسوڑوں کی صحت پر توجہ دینا شروع کر دی۔ بعد میں ذہین ٹوتھ پیسٹ برانڈ نے اپنی پیسٹ میں 3 ریڈ لائن کا اضافہ کیا، اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے کہ ان کے پیسٹ میں اب ٹرپل ایکشن ہے۔ نمبر 11، ٹائنی ہول ان ایروپلین ونڈو۔ اگر آپ اپنا زیادہ وقت ایروپلین کے سفر میں گزارتے ہیں تو آپ جہاز کی کھڑکی میں موجود چھوٹے سوراخ کے بارے میں جانتے ہوں گے، اور اس کو بنانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے سانس لینے سے جہاز کی کھڑکیوں پر دباؤ پڑتا ہے۔ ونڈو پر موجود چھوٹا سوراخ ہوا کے دباؤ کو بیلنس کرتا ہے اور ونڈو کو پریشر سے پھٹنے سے بچاتا ہے۔ نمبر 12، اسمال بلیک ڈاٹ بٹوین لینس اور فلیش آن آئی فون۔ دوستو، اگر آپ ایک شوقین آئی فون لور ہیں تو آپ نے آئی فون کے پچھلے حصے پر لینس اور فلیش کے درمیان چھوٹا بلیک ڈاٹ دیکھا ہوگا، پر یہ ہے کیا؟ یہ بلیک ڈاٹ ایک تیسرا مائکرو فون ہے۔ یہ خراب شور کو ختم کر کے اعلیٰ آواز کے معیار کی فراہمی کرتا ہے اور رش والی جگہ پر ویڈیو ریکارڈ کرتے وقت بہتر آواز بھی لیتا ہے۔ دوست، آپ مجھ سے انسٹاگرام پہ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔